یہ گروپ میں مارتے ہیں, 1 to 1 کبھی نہیں آتے حرامزادے یہ پورے. مودی طے کریں گے مسلمان کون ہے, RSS طے کرے گی مسلمان کون ہے. آپ کون ہوتے ہیں میرے مسلمان ہونے کا فیصلہ کرنے والے؟ یہ وفق کا قانون کیا ہے؟ وفق ایک عبادت ہے اور عبادت کو چھیننا چاہ رہے ہیں نریندر مودی. CAA قانون کو سامنے رکھو, UAPA کے قانون کو سامنے رکھو, ٹرپل طلاق کے قانون کو سامنے رکھو. میں پوچھنا چاہتا ہوں مودی سے, وقف یوزر نکلے گا تو کون سے قانون کے تحت میری جائیداد کو حفاظت ملے گی؟ تو مودی بولیں گے مودی ہے تو ممکن ہے. بلڈوزر لا کر 20,000 اسکوائر فٹ کے نئے گھر کو نست و نابود کر دیے, زمین دوز کر دیے. ان کی 3 گاڑیاں تھی فارچونر, پوروں کو برباد. مساجد کو خطرہ, درگاہوں کو خطرہ, سب چھین لی جائیں گی. جس طرح CAA میں ہماری ماں بہنوں نے برقع پہن کر نکل کر آئے تھے, جس طرح ہمارے بزرگ ہماری رہبری کر رہے تھے وقف کو بچانے کے لیے, ورنہ ایک مسجد ہم کھو چکے ہیں اور مسجدوں کو, خانقاہوں کو, درگاہوں کو, یتیم خانوں کو ہم نہیں کھوئیں گے. جو مشائخین عظام ہیں وہ اپنے خانقاہوں میں نہ بیٹھے بلکہ خانقاہوں سے نکل کر رسم شبیر ادا کرنے کا وقت ہے. یہ جا کا لنگر ہے, اٹھا کے لے کے جاؤ زمین. چوروں پر بڑے مہربان ہیں مودی جی, کیا بولتے, نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا, ٹارزن کیسا مار مار کے بولتے. عزیزان ملت, یہ جلسہ اس لیے منعقد کیا گیا ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے کہ پورے ملک میں جو نریندر مودی کی حکومت نے وقف کے تعلق سے جو بل پارلیمنٹ میں پیش کیا, اس کی ہم تمام کو مخالفت کے لیے اور اس وقف بل میں جو قانون بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اس کے خلاف آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے یہ طے کیا کہ پورے ملک میں اس طرح کے اس بل کے خلاف احتجاجی جلسے کیے جائیں گے. عوام میں ایک شعور کو بیدار کیا جائے گا اور عوام کو یہ بتایا جائے گا کہ کیسے یہ جو بل مودی کی حکومت نے پارلیمنٹ میں پیش کیا ہے یہ ہمارے آئین, ہمارے کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے. یہ بھارت کی آئین سمویدھان کی دفعہ 14 کے خلاف ہے, دفعہ 25 اور 26 کے خلاف ہے, اور یہ بھارت کی آئین میں جو ہم کو مذہبی آزادی دی گئی ہے اس کے بھی خلاف ہے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میں آپ کو اصل مدعے پہ آنے سے پہلے یہ بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ پچھلے 10 سال میں 2014 میں نریندر مودی اس ملک کے وزیر اعظم بنے, اور جیسے ہی وہ وزیر اعظم بنے انہوں نے ٹرپل طلاق کا ایک غلط قانون بنایا جس سے مسلم خواتین کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے بلکہ الٹا مسلم خواتین کا اس سے نقصان ہو رہا ہے. پھر نریندر مودی نے 2019 میں دوبارہ ان کو بھارت کی عوام نے وزیر اعظم بنایا تو انہیں پھر سے ٹرپل طلاق کے قانون کا بل لایا, اور اس کے بعد UAPA جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ان لافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ, اس قانون کو جس کو کانگریس نے بنایا تھا, پھر 2010 میں چدمبرم ہوم منسٹر تھے, اس کو اور سخت کیا, اور 2019 جولائی میں نریندر مودی نے اس قانون میں اتنی ترمیم کر دی کہ جو کوئی بھی اس قانون میں گرفتار ہوتا ہے سب سے زیادہ اس میں مسلمان, دلت, آدیواسی اور انٹلیکچوئل لوگ ہوتے ہیں. اور اس قانون کو جب بنایا جا رہا تھا میں نے پرزور طریقے سے اس قانون کی مخالفت کی. اب اس قانون کے ذریعے آج دلی میں جو
गड़बड़ हुई थी। CAA के एहतजाज के बाद पिछले 4.5 साल से नौजवान बच्चे और बच्चियां जेल में हैं, उनकी बेल नहीं हो रही है। वो कानून बनाया तो एक ईसाई स्टैन जिसका नाम था 85 साल का बूढ़ा, जिसको जेल में अपनी ज़ईफ़ी की वजह से वो पानी नहीं पी सकता था, उसको स्ट्रॉ डालकर पानी पीना पड़ता था, उस कानून की वजह से जो जेल में था, नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने और जेल के जिम्मेदारों ने उस 85 साल के बूढ़े को अपना पानी पीने के लिए स्ट्रॉ नहीं दिया तो जेल में ही मर गया। भीमा कोरेगांव में UAPA का इस्तेमाल हुआ, जेल में है। फिर नरेंद्र मोदी ने CAA का कानून बनाया और वो कानून बनाकर सिर्फ मुसलमानों को उसमें शामिल नहीं किया। बोला यह गया था कि बहाना यह बनाया गया था कि हमारे जो हिंदू भाई अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में है, उनको जब भारत आते हैं तो उनको सिटीजनशिप दिया जाएगा। भारत की आवाम को झूठ बोला गया कि कोई कानून नहीं है, हिंदू, ईसाई, सिख जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, बांग्लादेश के, उनको भारत की सिटीजनशिप नहीं दी जा सकती। ये झूठ फैलाया गया था, जबकि कानून था। मगर मकसद क्या था CAA का कि जब CAA का कानून बनेगा तो NPR और NRC के जरिए भारत के मुसलमानों को उन्हीं के मुल्क में उनको सिटीजनशिप से, शहरियत से, उससे उनको छीन लिया जाए। इसकी मिसाल मैंने दिया, आज भी दे रहा हूं। आसाम में सुप्रीम कोर्ट के मातहत NRC हुआ, उसमें 20 लाख लोगों के नाम नहीं आए, जिसमें 2 या 3 लाख के करीब मुसलमानों के नाम नहीं आए। उन 2 लाख मुसलमानों के ताल्लुक से कहा जा रहा है कि उनको फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के पास जाकर अपनी भारत की नागरिकता या शहरियत को साबित करना पड़ेगा, और दूसरे जो नॉन मुस्लिम है उनको CAA से हम शहरियत दे देंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आसाम का मुख्यमंत्री कह रहा है। ट्रिपल तलाक का कानून, CAA का कानून, UAPA का कानून, ये नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने बनाया। अब ये कानून बनाने जा रहे हैं वक्फ का। ये वक्फ को मजबूत बनाने के लिए नहीं, अगर पूरी दुनिया में अगर कोई झूठों का सरदार है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। तो इसको समझना पड़ेगा। फिर नरेंद्र मोदी ने कहा था अपनी इस हालिया पार्लियामेंट के इलेक्शन में, क्या कहा था कि हमारी बेटियां, हमारी माएं ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं, हमारे हिंदू बहनों के गलों से मंगलसूत्र छीन कर हमको दिया जाएगा, भैंसों को हमारे हिंदू भाइयों से छीनकर मुसलमानों को दिया जाएगा। ये मोदी ने कहा था राजस्थान में अपने भाषण में। और अब हुकूमत इनकी बन के 100 दिन भी नहीं हुए, आपने वक्फ का कानून ला लिया। 100 दिन भी नहीं हुए। सबसे बड़ा मुद्दा इस मुल्क में बेरोजगारी का है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, दलित हो, आदिवासी हो, अपर कास्ट हिंदू हो, कोई भी हो, वो नौजवान के पास रोजगार नहीं है। वो रोजगार के लिए तड़प रहा है, मगर नरेंद्र मोदी को उसकी फिक्र नहीं है। किसान खुदकुशी कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं दिल्ली के बॉर्डर पर कि MSP मिलना चाहिए, मोदी को उसकी फिक्र नहीं है। चीन हमारी 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा करके बैठ गया। नरेंद्र मोदी कह रहे कि मैं और चीनी इंजीनियरों को भारत में आने का वीजा दूंगा और तुम पैसा इन्वेस्ट करो भारत में। आप अंदाजा लगाइए हमारे वजीर आजम की, उनकी हुकूमत की ज़हनियत का, कि रोजगार, बेरोजगारी मसला है नहीं, किसान परेशान है नहीं, मगर किसके पीछे पड़ गए? मुसलमानों के पीछे। और कैसे पीछे पड़े? मैं आपको हालिया 3-4 दिन के वाकयात बता रहा हूं, जाकर आप चेक कर लीजिए।
25 अगस्त के दिन त्रिपुरा में रानी बाजार में मुसलमानों की जायदादों पर हमले किए गए, जलाया गया। 30 मुस्लिम परिवारों को, फैमिलीज मुतासिर हुए। 10 घरों को तोड़ा गया, लूटा गया। 11 गाड़ियों को जला दिया गया। 6 दुकानों को बर्बाद किया गया। 3 भैंसों को लूट लिया गया। और मुसलमानों के पास जो 4 गाय थी उसको भी छीन कर लेकर गए। फिर ओडिशा कटक में ये जो नाम निहाद गौ रक्षक हैं, इनको रक्षक बोलने के बजाय राक्षस कहना बेहतर होगा। इन्होंने एक ट्रक के ऊपर एक मुसलमान ड्राइवर को रस्सी से बांध दिया और उसकी खूब पिटाई की, मारा उसको। 28 अगस्त के दिन अशरफ अली सैयद हुसैन जो 40 गांव महाराष्ट्र के हैं, जो जलगांव से कल्याण जा रहे थे, तो उनके पास ट्रेन में जब कोई सफर करते हैं तो खाना रख के जाते हैं। वहां पर बलवाइयों ने, माप ने इस ज़ईफ को, 70 साल से ज्यादा इनकी उम्र है, इनसे पूछा कि बता तेरे इस डब्बों में क्या है। तो अशरफ अली सैयद हुसैन साहब ने कहा कि इसमें भैंस के गोश्त का सालन है। महाराष्ट्र में भैंस के काटने पर पाबंदी नहीं है। तो उनको मारा गया, पीटा गया, खूब मारे उनको। वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं मारने की, मुसलमानों की। ये ग्रुप में मारते हैं, 1 to 1 कभी नहीं आते हरामजादे, ये पूरे ग्रुप में आते हैं। ग्रुप में एक ज़ईफ बूढ़े को मारे हैं। आप बताइए कि तुम्हारा बाप भी तो उस तरह की उम्र का होगा जालिमों। तुमने एक 70 साल के बूढ़े को, जो कह रहा है कि भाई भैंस का गोश्त है, वो कल्याण में उतरना चाहते थे, उनका स्टेशन कल्याण था, तो बोले नहीं उतर सकते, और उनके जेब से 2800 रुपये भी छीन लिए ये तमाम जालिम लोग। मोबाइल फोन छीन लिए और धमकी दी कि अगर पुलिस में कंप्लेन करेंगे तो तुम्हारी जान ले ली जाएगी। रेलवे की पुलिस ने कहा कि नहीं, सीट का झगड़ा था, सीट का झगड़ा नहीं था। अच्छा, आपको मालूम वो जो मारने वाले क्यों जा रहे थे कल्याण को? वो जलगांव से कल्याण क्यों जा रहे थे? वो पुलिस में भर्ती का एग्जाम लिखने जा रहे थे। ये फिर कल मेरी बात हुई अशरफ अली सैयद साहब से। मैं उनसे बात किया फोन करके, हमारे मजलिस के जिम्मेदार उनके साथ गए दोबारा रेलवे स्टेशन को कंप्लेन कराने के लिए। बाद में फिर जब वीडियो आम हो गया, उनसे जो सलूक किया गया, तो हजरत रेलवे पुलिस को जरा शर्म आई। पहले तो बोले नहीं, सीट का झगड़ा है, खैर केसेस बुक करे। उसके बाद 26 साल ये चक्की दादरी हरियाणा में है। 26 साल के साबिर मालिक जो मगरबी बंगाल के लेबर हैं, इनको इन जालिमों ने दुकान पर बुलाया और क्या बोलकर बुलाया, क्योंकि ये साबिर जो है ये खाली प्लास्टिक के बोतल का कारोबार करते। और जैसा साबिर मलिक गया, उसको खूब मारना शुरू कर दिए कि तू गोश्त खाता है। उसका वीडियो है, देख लो आप। जमीन पर, रोड पर मार रहे हैं लोग। आकर हिंदू लोग आके बोले क्या कर रहे तुम, क्यों मार रहे उसको? तो बोले ठीक है, तुम्हारे सामने नहीं मारते, उसको दूसरी जगह लेकर गए। इतना मारे कि साबिर मलिक मर गया और 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अगस्त 25 को शाहडोल एक जगह है मध्य प्रदेश में, एक दलित परिवार के बच्चे को जालिमों ने उसको खूब मारा और बोला कि मुर्गा बन, उसकी तौहीन की, जिल्लत की। फिर बिहार सीतामढ़ी में कंचन मस्जिद छोड़ के चले जाओ, बांग्लादेश में क्या हो रहा है तुम नहीं देख रहे। फिर उसके बाद
उत्तर प्रदेश में एक समाजवादी पार्टी के नेता हैं, लीडर है हाजी मोहम्मद रजा उनका नाम। ये बाखरगंज फतेहपुर के रहने वाले, क्योंकि वो फतेहपुर की सीट पर बीजेपी हार गई, समाजवादी का एमपी जीत गया, तो हाजी मोहम्मद रजा मोदी के खिलाफ तकरीर कर दिए। तो वहां की यूपी की हुकूमत ने हाजी मोहम्मद रजा की 3 स्टोरी की बिल्डिंग को डिमोलिश कर दिया कि ये गुंडा है, माफिया है। पूरी बिल्डिंग को उनकी तोड़ दिए, क्योंकि सुल्तानपुर से बीजेपी नहीं जीत पाई थी। फिर यूपी बिजनौर में एक मुस्लिम टीचर है आयशा परवीन, उस पर झूठा इल्जाम लगाया गया कि ये हिंदू हमारी बेटियों को तिलक लगा कराने नहीं दे रही है। हेडमास्टर नहीं चाहता था कि आयशा परवीन स्कूल में रहे, तो उस पर यह इल्जाम लगा दिया। तहकीकात के बाद मालूम हुआ इल्जाम झूठा है। मुरादाबाद में एक मुसलमान बच्चे को गली के लोग खूब पीट दिए जो दूध लाने गया। क्यों पीटे उसको? नहीं, ये लड़कियों को छेड़ा। उसका बाप बीच में आके बोला ये कैमरा लगे हुए, चेक कर लो अगर मेरा बेटा है तो। नहीं, हम बोल दिए, खूब पीटे। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि उत्तराखंड में ये गांव राक्षसों ने, गांव रक्षक ऐसा काम नहीं कर सकता है, राक्षस है। वहां पर एक बच्चा है, वसीम उसका नाम है, उसको पकड़कर मारे उसको। वसीम फिर चला गया। फिर उसके बाद इल्जाम उसके माँ बाप के लगा रहे हैं कि हजरत पुलिस ने वसीम को कुएं में ढकल दिया। एक छोटा तालाब था। वसीम एक बॉडी बिल्डर था, बेहतरीन तैराक था। उनके माँ बाप कह रहे हैं कि नहीं, उसको तालाब में जब फेंक दिया, वसीम तालाब से निकलकर किनारे पे आया तो पुलिस वाले फिर मारे उसको। चश्मदीद गवाह है, तो पुलिस ने उनको डरा दिया। बाद में जब वसीम की लाश निकली तो वसीम के पैरों को रस्सियों से बांध दिए। बंधी हुई रस्सी थी, चेहरे पर जख्म थे। और फिर आगरा की जामा मस्जिद में एक साहब पहुंच गए, गोपाल उनका नाम, कि नहीं, जामा मस्जिद के नीचे मंदिर है, मैं पूजा करूंगा। तो ये फिर उसके बाद आसाम के चीफ मिनिस्टर हैं बीजेपी के, उन्होंने कह दिया कि लोअर आसाम के लोग अपर आसाम में नहीं जा सकते। क्यों? आपकी बाप की जागीर है आसाम। भारत के संविधान में आर्टिकल 19 क्या है? राइट टू प्रोफेशन है, मैं कोई भी कारोबार कर सकता। नहीं, चीफ मिनिस्टर वो नहीं, असेंबली में बोल रहे लोअर आसाम के मियां मुसलमान अपर आसाम में नहीं आने दूंगा। जब लोगों ने ऐवान में बताया गया कि तुम तो मुख्यमंत्री हो, तुम तो भारत के आईन पर तुमने हल्फ लिया, बोले कुछ भी नहीं, मैं बोल रहा हूं नहीं आना मियां मुसलमान। फिर उत्तर वहीं पर आसाम के मुख्यमंत्री ने कहा कि आसाम और मेघालय का बॉर्डर है करीब, तो मेघालय में एक यूएसटीएम मुसलमान साहब ने यूनिवर्सिटी बनाई। तो आसाम का चीफ मिनिस्टर बोलता कि वो यूएसटीएम यूनिवर्सिटी जो मुसलमान ने बनाई, पहाड़ों को काट के बनाई, इसलिए पानी आ रहा गुवाहाटी में, ये कह रहे हैं। और फिर आसाम के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि आसाम में तरकारी की कीमत बढ़ गई, ये मियां मुसलमान जिम्मेदार। इनका एक मिनिस्टर है जो लोअर आसाम से मुसलमान लेबर को लेकर गया, 15 लाख बकाया था, तो खूब पीटे, उसका वीडियो बनाए, इतना मारे उन लोगों को। पुलिस से फायर हुआ, किसी को नहीं पकड़ सके। फिर मध्य प्रदेश में हाजी शहजाद अली, हाजी शहजाद अली कांग्रेस के लीडर हैं। 20,000 स्क्वायर फीट का नया घर में अभी सामान गया, खाली मुंतकिल होने वाले थे। उन्होंने, उन तमाम जिम्मेदारों ने, मध्य प्रदेश में छतरपुर एक इलाका है, हाजी शहजाद अली जिम्मेदार है वहां पे मुसलमानों का। उन्होंने जाकर एसडीएम, जिसको हम आरडीओ कहती हैं, डिप्टी कमिश्नर, पुलिस के औजारों पर जाकर मेजर दिया कि भाई वो जो मलून जिसने हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की,
اس کو گرفتار کیا جائے، پتھراؤ ہوا. ارے جس کو ایس ڈی ایم پکڑ کے بولا میاں رکاؤ، شہزاد علی رکاؤ، وہ رکانے کی کوشش کی، ان کو بھی پتھر لگے. تو بعد میں بلڈوزر لا کر 20,000 اسکوائر فٹ کے نئے گھر کو نست و نابود کر دیے، زمین دوز کر دیے. ان کی 3 گاڑیاں تھی فارچونر، پوروں کو برباد. اب بعد میں وہاں کی مدھیہ پردیش حکومت بولتی ہے نہیں وہ ایف ٹی ایل میں گھر بنا ہوا تھا. سمجھے آپ بات کو؟ وہ گھر ایف ٹی ایل میں بنا ہوا تھا اس لیے ہم توڑ دیے اس کو. بنتے وقت کیا تمہارے منہ میں گلاب جامن تھا یا تم کو تمہاری اماں کا چہرہ نظر آ رہا تھا اس میں؟ 20,000 اسکوائر فٹ کا گھر بن کے سامان نہیں، ایف ٹی ایل کا ایریا تھا، آپ نے اس کو. مگر میں سلام کرتا ہوں حاجی شہزاد علی جو آج اس جگہ پر نہیں ہے، مگر حاجی شہزاد علی نے بیان دیا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں سے رسالت کے لیے میں احتجاج کیا. ایک ایسا گھر نہیں، میں ایسے ہزاروں گھر کو آقا پہ قربان کرتا ہوں. مگر یہ ظلم ہو رہا ہے میرے بھائی، یہ ظلم ہو رہا ہے. اب اس کو سامنے رکھو، آپ CAA قانون کو سامنے رکھو، UAPA کے قانون کو سامنے رکھو، ٹرپل طلاق کے قانون کو سامنے رکھو. یہ جو آئے دن ظلم کیا جاتا ہے، اخلاق سے لے کے پیلو خان سے لے کے وسیم تک. داڑھی کاٹی گئی تھی اتر پردیش میں ایک شخص کی، تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اشرف علی سید کو پیٹا گیا. اب یہ وفق کا قانون لے کر آئے. اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ مودی کیا کرنا چاہتے ہیں بھارت کے مسلمانوں سے. میں ہمیشہ کہہ رہا ہوں، لوگ میری بات کو جذباتی کہہ کر اڑا دیتے ہیں. یاد رکھو ہٹلر نے بھی یہودیوں کا خاتمہ اسی طرح سے کیا تھا. پہلے ان کو مارو، ان کے گھر چھینو، ان کے گھر کو توڑ دو کہ تمہارے پاس کاغذات نہیں ہیں. ہٹلر کی تاریخ پڑھو تم. جب وہ یہودی لوگ تعلیمی ادارے بناتے تو ہٹلر بولتا تم نے یہاں پر زمین پر گورنمنٹ کی بنایا، ہم اس کو توڑتے ہیں بلڈوزر سے. یہودیوں کی زندگی کو تنگ کر دیا گیا تھا جرمنی میں، ان کے گھروں پر نشان لگا دیے گئے تھے. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ 60 لاکھ یہودیوں کو ہٹلر نے گیس کے چیمبر میں ڈال دیا. تو جو تاریخ جرمنی اس وقت کے جرمنی میں دہرائی گئی تھی یہودیوں سے، آج ہمارے وطن عزیز میں مسلمانوں سے دہرائی جا رہی. میری ایک ایک بات کو اگر یقین نہیں کرنا ہے تو اپنے دل سے اور اللہ سے دعا کر کے پوچھو یا اللہ یہ شخص صحیح کہہ رہا ہے جھوٹ کہہ رہا ہے. یہ ہو رہا ہے. یہ وفق کا قانون کیا ہے؟ ابھی آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے صدر نے ہم سے کہا کہ وقف ایک عبادت ہے، وقف ایک عبادت ہے اور عبادت کو چھیننا چاہ رہے ہیں نریندر مودی. کیوں چھیننا چاہ رہے؟ یہ بولتے کہ نہیں 8 لاکھ ایکڑ زمین وقف کی ہے. کسی گورنمنٹ نے نہیں دی ہم کو، کسی RSS BJP کے لوگوں نے ہم کو نہیں دی، مودی نے نہیں دی، امت شاہ نے نہیں دی، کسی کانگریس کے یا کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر نے نہیں دی. یہ پبلک پراپرٹی نہیں ہے، یہ پرائیویٹ پراپرٹی ہے. ہمارے بزرگوں نے دیا ہے، اللہ کے نام پر اس کو وقف کیا ہے. جیسا کہ صدر صاحب نے کہا کہ یہ عبادت ہے، اس کا قانون ہے. اب یہ نئے بل میں کیا کر رہے ہیں؟ یہ نئے بل میں یہ بول رہے ہیں کہ سینٹرل وقف کونسل میں اور اسٹیٹ کے وقف بورڈ میں. اچھا ابھی میں مولانا سے کہا تھا کہ جو محبوب نگر کی وقف کمیٹی ہے، جامع مسجد کی بھی کمیٹی ہے نا، تو اب مودی کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ وقف بورڈ میں پورے ممبر مسلمان ہوتے ہیں، مشائخین کے کوٹا ہوتا ہے، بار کونسل سے آتے ہیں، MLA MP کا کوٹا ہوتا ہے،
اور 3 ایمیننٹ مسلمانوں میں جو لوگ ہیں حکومت ان کو نامزد کرتی. اب موڈی کیا بول دیے کہ ایم ایل اے، ایم پی، متولی اور یہ بار کونسل کا کوئی الیکشن نہیں ہوگا، حکومت نامزد کرے گی. جیسا ہمارا عبید اللہ کوتوال صاحب کو ماشاءاللہ زمانے کے بعد ان سے انصاف ہوا، ان کو چیئرمین بنائے، ان کو نامزد کرے. تو موڈی کیا چاہتے ہیں کہ اسٹیٹ وقف بورڈ میں صرف اس کا سیکشن پڑھ کے سناتا ہوں میں آپ کو. یہ بہت بی جے پی والے پریشان ہو جاتے. اب وقف بورڈ کا 2024 کا قانون یہ ہے کہ صرف 4 لوگ، 4 مسلمان ممبر بن سکتے. کون سی کیٹیگری سے؟ متولی، وہ بھی حکومت نامزد کرے گی. ایمیننٹ اسکالر مانے عالم دین، اور جو 2 اور منسپلٹی یا پنچایت سے جو جیت کر آتے ان کو حکومت نامزد کریں گی. تو جب یہ لوگ وقف بورڈ میں جا کر بیٹھیں گے خدا نخواستہ تو بولیں گے محبوب نگر کی ڈسٹرکٹ کمیٹی میں پورے بی جے پی کے لوگ رہیں گے، محبوب نگر کی جامع مسجد کی کمیٹی میں پورے آر ایس ایس کے لوگ رہیں گے. آپ کو کیا کرنے، آپ نماز پڑھو، ہم روک رہے کہ آپ کو، مگر کمیٹی ہمارے ہاتھ میں رہیں گی. یہ ان کا مقصد ہے. اس بات کو سمجھو آپ میری، میں یہ چپ ایسا نہیں کہہ رہا ہوں. جب اسٹیٹ وقف کمیٹی میں گورنمنٹ نامینیٹ کرے گی تو ظاہر ہے گورنمنٹ اسد الدین اویسی کو یا عبید اللہ کوتوال کو یا جابر کو نامینیٹ نہیں کرے گی. جس کو ہم حیدرآبادی دکنی میں بولتے چندی چوروں کے باپ کو اپائنٹ کرے گی. جو لوگ اپنا ایمان بیچنے کے لیے تیار ہیں ان کو اپائنٹ کرے گی. جو ختم نبوت کے منکر ہیں ان کو اپائنٹ کرے گی. اچھا، سینٹرل وقف کونسل میں ایک غیر مسلم گورنمنٹ آف انڈیا کے منسٹر ہوتے تھے، یونین منسٹر. اس کے بعد 1995 سیکشن 9H میں جا کر دیکھیے کون کون جو بنیں گے پورے مسلمان رہیں گے. اب نریندر موڈی یہ بول رہے ہیں کہ سینٹرل وقف کونسل میں 2 تو غیر مسلم رہیں گے، ہم چاہے تو پوروں کو بھی بنائیں گے. اور پھر اسٹیٹ وقف بورڈ میں صرف 4 ہم نامینیٹ کریں گے، نامزد کریں گے، الیکشن نہیں ہوگا اسٹیٹ وقف بورڈ کا. میرا پوچھنا نریندر موڈی سے یہ ہے کہ یہ جو یو پی میں کاشی وشوناتھ، ہمارے میڈیا کے تیلگو میڈیا کے لوگ بھی ہیں، میں شکر گزار ہوں آپ اتنی رات سے بیٹھے ہوئے ہیں. یو پی میں کاشی وشوناتھ مندر کا ایکٹ ہے 1983، سیکشن 3 سیکشن 6 سب سیکشن 3 پڑھ لو آپ، جس میں صاف طور پہ بول رہے ہیں کاشی وشوناتھ مندر کا کوئی ممبر وہی بنے گا جو ہندو ہوگا، صرف ہندو. اچھا، اس میں ہندو کا ڈیفینیشن آئین میں آرٹیکل 25 میں ہندو کے معنی ہندو، سکھ، بودھ اور جین. مگر کاشی وشوناتھ میں صرف ہندو بنے گا، سکھ نہیں بن سکتا، بودھ کا نہیں بن سکتا، نہ جین بن سکتا. مگر ہمارے وقف بورڈ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم غیر مسلم کو بنائیں گے. پھر آپ جا کر دیکھیے تمل ناڈو کا ہندو ریلیجیس چیریٹیبل انڈومنٹ ایکٹ 1959، مانے یہ کاشی وشوناتھ اور تمل ناڈو کا قانون، اور جتنے 2 قانون میں پڑھوں گا، آندھرا پردیش کا ہندو ریلیجیس قانون 87 کا جو تلنگانہ کا بھی قانون ہے، کرناٹکا کا ہندو ریلیجیس انسٹیٹیوٹ 1997 کا قانون، اوڈیشہ کا 51 کا قانون، بہار کا انڈومنٹ کا ایک قانون. یہ سب یہ بول رہے کہ کوئی غیر ہندو ممبر تو بننا چھوڑو، کمشنر بھی نہیں بن سکتا، اسسٹنٹ کمشنر بھی نہیں بن سکتا، نہ کوئی ملازم بھی غیر ہندو ہو سکتا، کوئی ملازم بھی. اور یہ ہم کو بول رہے ہیں کہ ہم بنائیں گے. آپ بہار میں شویتامبرا جین، جینوں کا قانون ہے، دگمبر جین کا قانون ہے مندروں کا، اس میں یہ بولتے ہیں کہ سوائے ہندو کے کوئی نہیں بنے گا. نریندر موڈی، کیا آپ کو دکھ نہیں رہا ہے کیا
یہ آپ مسلمانوں کے سینٹرل وقف میں، اسٹیٹ وقف بورڈ میں آپ غیر مسلم کو کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ تو کیا آپ یہ کاشی وشوناتھ کا قانون، تمل ناڈو کا قانون، آندھرا پردیش تلنگانہ کا قانون، کرناٹکا کا، اوڈیشہ کا، بہار کا قانون، یہ پکار کر کہہ رہا ہے کہ بھارت کے مسلمانوں سے ناانصافی کر رہے نریندر مودی؟ آپ کا مقصد وقف بورڈ کو چھیننا ہے۔ اب اور ایک اس میں امینڈمنٹ ہے، سیکشن 3C1 یہ کہتا ہے کہ جہاں پر بھی گورنمنٹ کسی وقف کی جائیداد پہ آکیپائر ہے، یعنی قابض ہے، وہ پراپرٹیز وقف نہیں ہوں گی۔ اور اس کو ڈیسائیڈ کون کرے گا؟ کلیکٹر ڈیسائیڈ کرے گا، اس کا فیصلہ فائنل ہوگا۔ اور کلیکٹر اگر کہے گا کہ یہ جائیداد گورنمنٹ کی ہے تو کلیکٹر ریونیو کو بولے گا ریکارڈ کرو، وقف کی نہیں ہے، اور وقف بورڈ کو بولے گا اپنا ریکارڈ صحیح کر لو۔ کلیکٹر کو کسٹوڈین بنا دیا گیا۔ اب اس کا نقصان کیا ہوگا؟ سچر کمیٹی میں یہ کہا گیا کہ دلی میں 316 پراپرٹیز کو 2007 میں جسٹس سچر کمیٹی نے کہا کہ 316 پراپرٹیز کی قیمت 2007-8 میں 6,000 کروڑ۔ یہ 316 پراپرٹیز پر حکومت قابض، گورنمنٹ آف انڈیا۔ راجستھان میں 60، کرناٹکا میں 42، مدھیہ پردیش میں 50 سے زیادہ، یو پی میں 60، اوڈیشہ میں 53۔ اب کوئی کلیکٹر یہ لکھ کے دے گا نہیں یہ تو آپ مسلمانوں کی لے لیجئے۔ اچھا، قانون یہ بولتا ہے کہ اگر میرے پاس کوئی مسئلہ ہے، میرے پاس ذمہ داری دی گئی، تو میں اپنے مسئلے میں جج نہیں بن سکتا نا، کسی اور کو سالس بنانا پڑے گا۔ تو پرنسپلز آف نیچرل جسٹس کے خلاف ہے، حضرت کلیکٹر کو آپ ذمہ داری دے رہے ہیں۔ پھر دوسرا اس میں یہ ہے، حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، متولی جو ہوتا ہے وہ زبانی اعلان سے بھی متولی ہوتا ہے۔ یہ قانون یہ بول رہا ہے کہ نہیں، اب آپ زبانی کس کو متولی نہیں بنا سکتے۔ سیکشن 3(2) اورل سکسیشن غیب، جبکہ یہ تو 100 سال کی روایت ہے، زبانی کسی کو آپ اپنا متولی بناتے ہیں۔ اچھا، مگر آپ یہ بل تو یہ بول رہا، مگر ایک قانون ہے، ذاکر وکیل ہے، سیکشن 129 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ، اورل گفٹ ہوتا نہیں ہوتا، ہبا کرتے نا ہم، وہ ایکسپٹ ہوں گا۔ مگر اگر کوئی متولی بولے گا کہ نائب متولی ہے، یہ میرا جانشین ہوگا، نہیں، غائب۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جب ختم ہو جائے گا تو کلیکٹر صاحب بولیں گے گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے، کلیکٹر صاحب یہ بولیں گے گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے۔ اچھا، پھر اس میں ایک اور نیا سیکشن 3RA یہ بولتا ہے کہ وہی مسلمان وقف کر سکتا ہے جو 5 سال سے مسلمان ہے۔ مودی جی، کیا آپ سرٹیفکیٹ دیں گے کسی کو گھر پہ بلا کے، چلو تمہارے 5 سال مکمل ہوئے، اب تم مسلمان ہوئے؟ 5 سال انہیں مکمل کرنا کہتے۔ مودی، آپ کو کیا معلوم کون مسلمان ہے نہیں ہے؟ آپ کو معلوم تو بتاؤ۔ آپ کون ہوتے ہیں میرے مسلمان ہونے کا فیصلہ کرنے والے؟ نہیں، انہیں 5 سال دکھانا۔ انہیں اگر محبوب نگر میں کوئی مسلمان بول رہا کہ بھائی میں یہ زمین اللہ کے نام پہ عبادت سمجھ کے وقف کر رہا ہوں، تو کلیکٹر صاحب بولیں گے تم 5 سال سے مسلمان ہے ہی نہیں ہے۔ ارے جب اماں کے پیٹ میں تھا تو اماں نے قرآن پڑھ کر مجھے سنایا۔ جب اماں کے پیٹ سے اللہ نے مجھے نکالا تو میرے کان میں اذان دی گئی۔ جب میں چلنا شروع کیا تو مجھے کلمہ سکھایا گیا۔ اب مودی طے کریں گے مسلمان کون ہے، RSS طے کرے گی مسلمان کون ہے۔ یہ قانون یہ کہہ رہا ہے کہ یہ طے کریں گے کہ تم مسلمان ہے یا نہیں۔ یہ سیکشن 3RA پڑھ لو، آپ اندازہ لگاؤ کیا ہونے والا ہے۔ پھر یہ کھڑے ہو کے بولیں گے تو مسلمان نہیں ہے، جاؤ کورٹ کو جا کے پروف کرو۔
اب مجھے مسلمان ہوں نہیں ہوں کورٹ کو جانا پڑے گا. پھر ایک سیکشن 3 آ رہا ہے وقف با یوزر. یعنی وقف با یوزر کا مطلب یہ ہے کہ میں اگر کسی جگہ پہ درگاہ پہ عرس ہوتا ہے تو عرس تو صرف مسلمانوں میں ہوتا ہے نا, اور پھر اگر مسجد ہے نماز تو صرف مسلمان ہی پڑھتا ہے. درگاہ میں ہندو بھی آ سکتے ہیں, کوئی بھی آ سکتا ہے, مگر درگاہ کے جو رسم و رواجات ہیں, جو عرس کے تمام تقاریب ہیں, وہ مسلمان ہی کرتا ہے. خانقاہیں ہیں, قبرستان ہیں, یتیم خانے ہیں, تو اس کو استعمال سے قانون نے کہا کہ وقف با یوزر سے یہ وقف ہو گئے. اب مودی یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, میں وقف با یوزر کو ہی نکال دوں گا. یعنی اگر آپ محبوب نگر کی کسی ایک مسجد میں 60 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں, اگر آپ محبوب نگر میں کسی ایک درگاہ میں جا کر عرس میں پھول پیش کر رہے ہیں, کسی خانقاہ میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, تو مودی یہ کہہ رہے ہیں کہ تم وقف با یوزر نہیں ہے, کلیکٹر طے کر دے گا یہ گورنمنٹ کی پراپرٹی اور چھین لو ان کے ہاتھوں سے. یہ وقف با یوزر کا ہے. اور آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ اتر پردیش میں 1,22,599 رجسٹرڈ وقف پراپرٹیز ہیں. کتنے ہیں؟ 1,22,599 رجسٹرڈ وقف پراپرٹیز ہیں. اتر پردیش میں وقف با یوزر کتنے پراپرٹیز ہیں؟ 1,22,027. 90% پراپرٹیز اتر پردیش میں وقف با یوزر ہیں. قبرستان ہیں, خانقاہ ہیں, درگاہیں ہیں, مسجدیں ہیں. اب اتر پردیش میں نے جس سماجوادی کے لیڈر کا نام لیا, حاجی محمد رضا کے گھر کو توڑ دیے, اس کو مافیا بول کر, جب کلیکٹر یہ بولے گا کہ وقف با یوزر ختم ہو گیا تو پورے گورنمنٹ کی پراپرٹی ہو جائیں گی. میں پوچھنا چاہتا ہوں مودی سے, وقف با یوزر نکلے گا تو کون سے قانون کے تحت میری جائیداد کو حفاظت ملے گی؟ تو مودی بولیں گے مودی ہے تو ممکن ہے. اور ممکن کیا ہے کہ ہم گورنمنٹ ہماری ہے, ہم لے لیں گے. نہ قبرستان بچے گا, نہ درگاہیں بچیں گی, نہ مساجد بچیں گے, نہ خانقاہیں بچیں گی, نہ زراعت کی زمین جو لوگ وقف کرتے وہ بچیں گی. یہ وقف با یوزر اگر ختم ہو جائے گا, پھر اس کے بعد اس بل میں کہا گیا کہ اگر کوئی وقف ہے, حضرت کی درگاہ ہے, حضرت کی درگاہ کے پاس یا رشادی صاحب کے پاس جا کر کوئی بول دے گا بی جے پی والا, نہیں وقف نہیں ہے, یہ وقف نہیں ہے, تو کلیکٹر صاحب کیا بولیں گے؟ ٹھیک ہے میں تحقیقات کرتا ہوں. یہاں تک سمجھ میں آیا, تحقیقات کرتا ہوں. اب یہاں سے مودی کا دماغ دیکھو آپ, ان کا جو زہر ہے دماغ میں. تحقیقات کیسا کرنا وہ کلیکٹر طے کرے گا. کب تک تحقیقات مکمل کرے گا وہ کلیکٹر کا اختیار. کیونکہ جیسے ہی کلیکٹر بولے گا تحقیقات ہوگی رشادی صاحب کے مدرسے کے اوپر, حضرت کی درگاہ کے اوپر, پینڈنگ انکوائری اور وقف کی پراپرٹی نہیں رہے گی. پینڈنگ انکوائری اور وقف کی پراپرٹی نہیں رہے گی. تو آپ سمجھو کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ کلیکٹر انکوائری نہیں کرے گا, کلیکٹر انکوائری نہیں کرے گا اور بولے گا میں کرتا ہوں, آج کروں گا, کل کروں گا, پرسوں کروں گا. معاملہ چلا 6 مہینے سے 1 سال, 1 سال سے کتنے سال ہو گئے, ہم تو محروم ہو گئے ہماری پراپرٹی سے. پھر سیکشن 40 ہے اس میں ابھی قانون میں, اس میں کیا کریں گے آپ؟ سی او وقف بورڈ کو اختیار ہے کہ جا کر وہ دیکھا, ارے بھائی یہ تو مسجد کی زمین ہے, یہاں پہ کوئی قابض ہو گیا, چاہے ہندو ہو یا مسلمان کوئی بھی ہو. سیکشن 40 میں روکتا ہے. تو نریندر مودی بولے سیکشن 40 غائب, سیکشن 40 نہیں رہے گا. اور اس کو سپریم کورٹ نے شیخ یوسف بھائی ایک سپریم کورٹ کے کیس میں کہا پیرا نمبر 170 میں کہ یہ اچھا قانون ہے, اور اس کیس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ اس پر آپ آگے بڑھو. یہ سپریم کورٹ نے کہا سیکشن 40 کے بارے میں. اور ایسا ہی پروویژن سیکشن 40 کا ہندو انڈومنٹ بورڈ میں ہے.
हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में है कि वहां के असिस्टेंट कमिश्नर को इख्तियार है कि वो मंदिर की देवताओं की जायदाद के नाम पर जो दिया जाता है उसको बचा सके, मगर आप नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि नहीं। अच्छा, फिर एक और कानून पर कई अमेंडमेंट है उसमें। अच्छा, ट्राइब्यूनल, अब वक्फ का ट्राइब्यूनल है तो उसमें क्या है, एक जज, डिस्ट्रिक्ट जज, सीनियर जज है, रियासत के चीफ जस्टिस अपॉइंट करते, एक आलिम दीन और एक गवर्नमेंट नॉमिनेट करती। अब मोदी क्या बोल रहे, कोई डिस्ट्रिक्ट जज नहीं, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज, रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय। चलिए समझ में आया, मगर खतरा इसमें क्या है, अगर दो में से एक को अपॉइंट करे तो उन्हें एक सुनेगा केस को। गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही मेरे को, और अगर गवर्नमेंट नहीं करी तो हिंदू एंडोमेंट बोर्ड का ट्राइब्यूनल भी सुन सकता है केस को, यह कहा गया है। अच्छा, फिर इसमें एक सेक्शन है, अगर कल कलेक्टर मौलाना से कहेगा कि मौलाना आप इस दरगाह शरीफ के मुतवल्ली हैं, आप लिख कर दे दीजिए खानखा गवर्नमेंट की है। अगर मौलाना लिख कर नहीं दिए तो कलेक्टर मौलाना को 6 महीने की सजा दे सकता और फाइन भी कर सकता। यह इस कानून में है, पढ़ो आप, इसीलिए आपको बता रहा हूं। फिर उसमें क्या कहा गया कि कलेक्टर को कोई जाके बोलने की भी जरूरत नहीं है। अगर कलेक्टर साहब सुबह उठे, घर में खाना नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ, मूड खराब है उनका, गाड़ी में जाते जाते हाजी साहब के घर को देखे, अम्मा नहीं ये भी वक्फ है, नहीं है, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, कलेक्टर खुद तहकीकात शुरू कर सकता है। फिर उसके बाद मौजूदा कानून में सेक्शन 52A है। सेक्शन 52A क्या है, अगर कोई वक्फ की जायदाद को चोरी करता है, बेचता है, तो मौजूदा 95 के कानून में जो 2013 में बनाया गया था, वो ये कहता है कि मुल्जिम को कोर्ट 2 साल की कैद बामुशक्कत देगा। अब मोदी जी चोरों पर बड़े मेहरबान हैं, चोरों पर बड़े मेहरबान है मोदी जी। क्या बोलते, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, टार्जन कैसा मार मार के बोलते। अब 2 इयर्स इंप्रिजनमेंट को मोदी जी बोले सिंपल इंप्रिजनमेंट कर देता हूं। क्यों, काजा का लंगर है, उठा के लेके जाओ जमीन। माने जो कानून में 2 साल की सजा है उसको वो सिंपल इंप्रिजनमेंट कर रहे हैं। जो कानून में नॉन बेलेबल है, वक्फ की जमीन को जो चोरी करता है, मोदी जी उसको बेलेबल कर रहे हैं। यह इनकी नीयत है। और फिर आप जानते हैं कि फिर वक्फ अल औलाद, वैसा भी हजरत ने फरमाया, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने, मौलाना जियाउद्दीन नक्शबंदी साहब ने, कोई अपनी औलाद के नाम पे भी वक्फ कर सकता है। तो मोदी जी के दिमाग में बात आया, अरे अब इसको कैसा करेंगे। तो नरेंद्र मोदी की जहनियत में यह बात आई कि अगर कोई वक्फ अल औलाद कर रहा तो उसकी औलाद के हुकूक की पामाली नहीं हो सकती, उसके औलाद के हुकूक की पामाली नहीं हो सकती। मोदी जी, अब मौजूदा कानून यह है, अगर जैसा कि माशाल्लाह मेरे को 6 औलाद अल्लाह ने दी, तो मैं किसी एक औलाद को पूरी दौलत नहीं दे सकता अपनी, 1/3 से बढ़ के नहीं दे सकता। रशादी साहब, कोई मुसलमान भी अपनी एक औलाद को 1/3 से बढ़ के नहीं दे सकते। हमारे जो गैर मुस्लिम हिंदू भाई हैं, उनके पास अगर 6 औलाद हैं तो वो विल के जरिए अपनी एक औलाद को पूरी प्रॉपर्टी दे सकते। मुसलमान 1/3 से बढ़ के नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। और फिर हमारे हिंदू भाइयों में क्या, अगर कोई काम करने वाले हैं मियां बीवी और उनकी औलाद नहीं हुई, शौहर का इंतकाल हो गया, तो हिंदू भाइयों के लिए उसमें तरीका यह है कि अगर कोई, समझिए मेरी बात को, 2 मियां बीवी हैं, एक हिंदू है, उनकी बीवी हिंदू है, दोनों की औलाद नहीं है, शौहर का इंतकाल हो गया, तो वो कानून क्या बोलता कि उसके शौहर की जायदाद उसके मां बाप को जाएगी, बीवी को नहीं आएगी।
بیوی مر جاتی ہے تو بیوی کی جائیداد اس کے ساس سسرے کو جائیں گی. مسلمانوں میں کیا ایسا نہیں ہے؟ مگر مودی جی کیا بول رہے؟ نہیں، وقف میں اگر تم کریں گے وقف الاولاد تو دوسری اولاد کا حق نہیں مارنا. مودی جی میں اللہ کے نام پہ دے رہا ہوں اور میں اولاد کے لیے کر رہا ہوں وقف. ابھی حضرت نے سمجھایا مگر مودی جی بولتے آپ نہیں کر سکتے، یعنی وقف الاولاد غیب، وقف الاولاد غیب. پھر اس کے بعد یہ بھی ایک اس میں قانون بنایا. کیا بنایا انہوں نے؟ کہ کوئی ہندو وقف پراپرٹی نہیں دے سکتا. پہلے دے سکتے تھے، ابھی بھی دے سکتے. اگر ایک خدا نخواستہ لاکھوں بار یہ قانون بن گیا تو کوئی ہمارا ہندو بھائی یا عیسائی بھائی یا کوئی بھی ہو، کسی اور مذہب کا ہو، پراپرٹی نہیں دے سکتا. میرا سوال نریندر مودی سے یہ ہے کہ جب آپ ہندو بھائی وقف کی پراپرٹی نہیں دے سکتے تو کیسے ہندو بھائیوں کو آپ اسٹیٹ اور سینٹرل وقف بورڈ میں ممبر بنا رہے ہیں؟ پراپرٹی نہیں دے سکتے مگر ممبر بنیں گے. پراپرٹی نہیں دے سکتے مگر محبوب نگر ڈسٹرکٹ کمیٹی کے چیئرمین بن جائیں گے. پراپرٹی نہیں دے سکتے مگر محبوب نگر کی مسجد اور درگاہوں کے ذمہ دار بن جائیں گے. اور پھر اس میں ایک اور بات سمجھو آپ، لمیٹیشن ہوتا ہے، لمیٹیشن پیریڈ، کہ اگر آپ کسی کی جائیداد پر قابض ہے 12 سال سے، اس کو انگریزی میں بولتے ہیں ایڈورس پوزیشن. وقف کی جائیداد میں لمیٹیشن نہیں ہے. مودی جی بول رہے نہیں، لمیٹیشن رہے گا. کیوں رہے گا؟ کیونکہ وہ جو بمبئی میں وہ بڑا دولت مند ہے نا، جس کی اولاد کی شادی کے چرچے پوری دنیا میں چلے، اس کے تعلق سے 2013 میں نے نام لے کر کہا، اس کا پارلیمنٹ میں تقریر ہے، وہ آغا خانیوں کا یتیم خانہ تھا. واقف نے کہا کہ اس جگہ پر قرآن پڑھایا جائے تو اس دنیا کے دولت ترین آدمی نے اس یتیم خانے کو دھوکہ دہی سے 20 کروڑ میں خرید لیا اور اپنا ایک بڑی بلڈنگ بنا دی. تو کیا ہے اس کا مطلب؟ لمیٹیشن ختم. جو قابض ہے 12-13 سال سے لمیٹیشن گیا، انہیں مالک بن جاتا. اچھا چلو اس سے بھی نہیں ہوا تو کلیکٹر صاحب ہیں، کلیکٹر صاحب ہیں، کلیکٹر صاحب بول دیں گے نو نو نو، مسلمان نے آپ کی نہیں ہے پراپرٹی، ایویکیو پراپرٹی ہے. یعنی جو لوگ پاکستان کو گئے تھے، خاص طور سے پنجاب، ہریانہ، یو پی سے، وہ جانے سے پہلے بھارت کے ناگرک تھے اس وقت، جو بھی بھارت تھا، انہوں نے وقف کر دیا. تو مودی جی بولے او ہو بہت ہے رے یہاں پہ ملائی، اپنے دوستوں کو دے سکتا ہوں میں، جس کو پارلیمنٹ میں ہم لوگ بولتے ہیں ڈبل اے. 2 ڈبل اے ہے بھارت میں. کہیں اسد الدین اکبر الدین نہیں سمجھنا آپ، یہ 2 ڈبل اے پلس ہیں، وہ ڈبل اے مائنس ہیں. تو ایویکیو پراپرٹی کا قانون ختم، گورنمنٹ کی ہو جائیں گی. پنجاب میں ہزاروں ایکڑ ہے، وہ غیب. بچے گا کیا میرے بھائی؟ صرف نام پہ وقف ہوگا، سب چھین لیا جائے گا. اگر کوئی اٹھ کے بولے گا اسد الدین تم جذباتی تقریر کر رہے ہو، تو میں تم سے کہہ رہا ہوں اور ایک مثال دے رہا ہوں. متھورا کی عیدگاہ، جہاں پر کرشم جنستان ہمارے ہندو بھائی مانتے ہیں، ہم ان کی قدر کرتے ہیں، ان کا عقیدہ ہے، ہم اس کی قدر کرتے ہیں. 1965 میں ہندو اور مسلمانوں نے بیٹھ کر یو پی سنی وقف بورڈ سے اجازت لے کر مسلمانوں نے کہا کہ ہمارے ہندو بھائیوں سے ہمارا جھگڑا ختم کرنے کے لیے ہم وقف کی 8 ایکڑ زمین کرشما جنمستان کو دیتے ہیں. دیے، ایگریمنٹ ہوا، کورٹ میں گئے، 2023 میں مقدمہ پڑ گیا. اب جب وہ یہ قانون بن جائے گا تو کلیکٹر بولے گا گورنمنٹ پراپرٹی، کلیکٹر بولے گا ہے ہی نہیں، گئی مسجد. اور جیسا کہ ہم نے سنا کہ RSS کی ذہنیت رکھنے والے لوگ بھارت کے کئی مساجد کو کہتے ہیں کہ وہ مسجدیں نہیں تھیں. حاجی علی درگاہ کو درگاہ نہیں مانتے،
حاجی ملنگ کی درگاہ کو درگاہ نہیں مانتے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، موجودہ مہاراشٹرا کا چیف منسٹر کہتا ہے کہ حاجی ملنگ کی درگاہ نہیں ہے، ہم نہیں مانتے اس کو. آپ سمجھ رہے میری بات کو؟ پھر اتراکھنڈ میں یکساں سول کوڈ اس ریاست میں لایا گیا. ہر طریقے سے ہم کو گھیر رہے ہیں. ایک مسلمان ان کے پاس ایم پی نہیں ہے، ان کے الائنس میں نہیں ہے، نہ انہوں ٹکٹ دیے نریندر مودی. مگر آج آپ آ کے بول رہے ہیں کہ میں وقف کی جائیداد کو اچھا کرنا چاہوں گا. میرے بھائی، یہ ہماری شریعت میں مداخلت ہے. ہم کو عبادت کرنے سے روکا جا رہا ہے بھارت کے مسلمانوں کو. اس طرح کا بل لا کر نریندر مودی ہم کو ہماری شریعت سے ہم سے چھیننا چاہ رہے ہیں، ہم کو عبادت نہیں کرنے دینا چاہ رہے ہیں. اور یہ ان کے چمچے دم چھلے جو رنگ برنگی کپڑے پہن کر چاپلوسی کر رہے ہیں. ارے ظالموں، تم جب مرو گے نا تو تمہارے قبرستان کو گورنمنٹ ڈکلیئر کر دو گے. تمہاری باپ کی خبر پر کوئی اگر محل بنا لے گا تو تم کیا کھولو گے؟ مت کرو چاپلوسی وقف حکومت وقف کی. یہ وقف سب کا ہے. مولانا نے کہا یہ عبادت ہے، وقف کرنا عبادت ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کو، ہم کو، پورے ملک کے لوگوں کو جو اس ملک کی خوبصورتی کو مانتے ہیں، اس ملک کی خوبصورتی اس کا بھائی چارہ ہے. اس ملک کی طاقت ہر مذہب کو اپنے اپنے مذہب پر چلنا ہے. مگر مودی صرف مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور مودی جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو نشانہ بناتے رہو کیونکہ ان کو الیکشن میں شکست نہیں ہوگی. مسلمانوں کو بتاؤ یہ دشمن ہے، ان سے خطرہ ہے. بی جے پی کے لوگ بولتے اتنی وقف کی جائیداد ہے، وہ 2 انڈونیشیا کہتے، ایک ملیشیا، ایک فلاں ملک. میں ایک صاحب سے پوچھا، میرے سامنے بول رہے تھے، میں نے آپ کا ٹیپ لے کے میجر کرے. نہیں، آپ کے پاس جو ہے کوئی کسی کے کھیت میں جا کے آپ نماز پڑھ لیے تو وقف ہو گئی. آپ کھیت میں جا کے سورہ فاتحہ پڑھے تو وقف ہو گئی. میں بولا اوف، وہ آپ تو فضیلت الشیخ بولنا پڑے گا آپ کو. بولے کیا مطلب؟ میں بہت بڑے عالم دین. تو مسکرائے. میں بولا ایک بات بولوں، آپ کو برا نہیں مانے تو؟ بولے بولو. بولا میں پارلیمنٹ کے کسی ایک کونے میں جا کے، کیونکہ میں سفر میں ہوتا ہوں، میں قصر کی نماز پڑھ لیا، میں بھی بول دوں پارلیمنٹ وقف ہو گیا؟ نہیں ہو سکتا نا. میری جائیداد نہیں ہے پارلیمنٹ، بھارت کی ہے، بلکہ بھارت کی عوام کی ہے، میری جائیداد تو نہیں ہے. آپ کیا بول رہے ہیں؟ اب ان سمجھ میں نہیں آیا. اچھا، ایک بی جے پی کے بہت بڑے شاید وکیل یا جج تھے، میری بحث سنے، سمجھ میں نہیں آیا، پورے دلیل سامنے رکھ رہا تھا. نہیں تم جنا 2 ہے. میں کہا نہیں، میں جنا 2 نہیں ہوں، میں جن نمبر 1 ہوں، یاد رکھو. انہیں بھاگ گیا، میں تو بھاگوں گا بھی نہیں. رشادی صاحب کو دینے والے، وظیفہ لینے والا مولانا کے پاس سے بھی. ارے کیا بات ہے بتائیے، آپ مذاق بنا کے رکھ دیے. CAA کا قانون مسلمان کے خلاف، ٹرپل طلاق کا قانون مسلم خواتین کے خلاف، UAPA کا استعمال سب سے زیادہ مسلمان، دلت، آدیواسیوں پر. یونیفارم سول کوڈ بنے گا اتراکھنڈ میں تو آپ اس سے ٹرائبل لوگوں کو مستثنا رکھیں گے، ایکسپشن دیں گے، ایگزمپشن دیں گے، اور ہندو کلچر اور کسٹم کا ایگزمپشن دیں گے. اچھا، آپ کو معلوم اگر کوئی مندر ہے، مندر میں اس کے کسٹم اور اس کے استعمال سے مندر ہو جاتی ہے. ہم اپنی نماز سے، اپنی درگاہ میں، خانقاہوں سے استعمال سے نہیں ہوگا تو وقف با یوزر ہمارا نکال دیا جائے گا. کیوں نکالا جائے گا؟ تاکہ حکومت اور مودی جی قبضہ کر لیں اس پر. اب بھارت کے مسلمانوں سے میری اپیل ہے، بھارت کے ان تمام ناگرکوں سے میری دردمندانہ گزارش ہے جو اس ملک کی خوبصورتی کو مانتے ہیں، آپ کو اس قانون کو رد کرنا پڑے گا، آپ کو اٹھنا پڑے گا. بلکہ میں تو بھارت کے تمام مساجد کے اماموں سے اپیل کر رہا ہوں، آپ جمعے کی اپنے
جمعے کی نماز سے پہلے، جمعے کے خطبے سے پہلے اپنے بیانوں میں اس قانون کی مذمت کریے، اس قانون کی مذمت کریے، بیدار کریے مسلمانوں کو جو خواب غفلت میں ہے ابھی تک۔ یاد رکھو، میں تم کو پکار پکار کر کہہ رہا ہوں، اگر آج تم بیدار نہیں ہوگے تو آنے والی نسلیں تم کو، ہم کو کوسیں گی کہ تم نے ہماری مسجد کو تک نہیں بچا سکے، تم ہمارے اولیاء اللہ کے آستانوں کو نہیں بچا سکے، تم ہمارے قبرستانوں کو نہیں بچا سکے، جو ہمارے بزرگ اس قبرستان میں آرام کر رہے تم نے ان کو بھی برباد کر دیا۔ اٹھو بھارت کے مسلمانوں، یہ وقت اٹھنے کا ہے، میں بار بار تم سے کہہ رہا ہوں، تم اگر مجھ سے نفرت کرے تو کرو مجھ سے نفرت، دل کھول کے کرو، مگر یہ تو سب کا مسئلہ ہے نا میرے بھائی، یہ کوئی جو بندیوں بریلویوں کا اہل حدیث کا مسئلہ نہیں ہے، یہ وقف کا مسئلہ ہے، جو جائیداد اللہ کے نام پر ہے۔ تم اور ہم کیا جواب دیں گے حشر کے میدان میں؟ اس اللہ کے سامنے ہم کیا بولیں گے کہ پروردگار، جو ہم تیرے نام پہ چیز تھی اس کو نہیں بچا سکے؟ کیا جواب دو گے آپ اور ہم؟ بتاؤ۔ تو نوجوانوں، بزرگوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، خوب دعائیں کریے اور احتجاج کے لیے تیار رہیے۔ بی جے پی ہریانہ میں ہرانا ہے اس کو وہاں پر انشاءاللہ تعالی، کشمیر اور جموں میں خاص طور سے بی جے پی کو ہرانا۔ اور یاد رکھو مسلمانوں، تم اگر یہی سمجھو گے کہ ہم نہیں ان کو ہے، فلاں ہے، ارے ہے بابا، مگر تمہارے درمیان میں بھی سے تھوڑے دیوانوں کو پیدا کرو، تھوڑے دیوانوں کو پیدا کرو جو تمہاری لڑائی لڑ سکے۔ ظالموں نے پورے مل کر ایک مرد مجاہد امتیاز جلیل کو ہرا دیا اور مہاراشٹرا میں، کیونکہ جانتے تھے اگر یہ جیتے گا تو اسد الدین اویسی کے ساتھ پارلیمنٹ میں ہماری نیند حرام کر دے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں، اپنی سیاسی قیادت کو بھی مضبوط کرو، پہچانو ان چیزوں کو۔ جو وکلا ہیں، مسلم وکلا، وہ سیمینار کریں، وہ مسجدوں کے ذمہ داروں سے اجازت لے کر جمعے کے دن جا کر اس قانون کے بارے میں بتائیں۔ جو مشائخین عظام ہیں وہ اپنے خانخواہوں میں نہ بیٹھیں، بلکہ خانخواہوں سے نکل کر رسم شبیری ادا کرنے کا وقت ہے۔ یہ جو لوگ یتیم خانے چلاتے ہیں ان کو خطرہ ہے، مساجد کو خطرہ، درگاہوں کو خطرہ، سب چھین لی جائیں گی۔ جس نے اس طرح کے قانون بنا دیے، میرے بھائی، یہ ہماری لڑائی ہے، یہ ہماری شناخت کی، ہماری عبادت کرنے کی لڑائی ہے۔ یہ اگر آج ہم اس میں کوتاہی کریں گے تو نقصان کس کا ہوگا آپ جان لو، نقصان ہمارا ہی ہونے والا ہے خدا نخواستہ۔ یہی چند گزارشات میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا ہوں۔ احتجاج کا جب اعلان ہوگا تو احتجاج پرامن ہونا چاہیے، اور پرامن ہی ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ جس طرح CAA میں ہماری ماں بہنوں نے برقع پہن کر نکل کر آئے تھے، جس طرح ہمارے بزرگ ہماری رہبری کر رہے تھے وقف کو بچانے کے لیے، ورنہ ایک مسجد ہم کھو چکے ہیں، ایک مسجد ہم کھو چکے ہیں، اور مسجدوں کو، خانقاہوں کو، درگاہوں کو، یتیم خانوں کو ہم نہیں کھوئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب